دوستو، آج 10 جنوری رات میں چاند گرہن ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ابھی دسمبر کی 26 تاریخ کو سورج گرہن ہوا تھا، بہت سی جگہوں پر نماز ادا کی گئی۔ سورج اور چاند یہ اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ رب العزت کے نظام کے تحت چل رہی ہیں، اور یہ سورج کو گرہن لگنا اور چاند کو گرہن لگنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ سائنسی اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چاند کی اپنی چونکہ کوئی روشنی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور پھر دنیا کو منور کرتا ہے۔ اس سورج اور چاند کے درمیان یہ زمین آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چاند چھپ جاتا ہے، چاند کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، اس لیے چاند کو گرہن لگتا ہے۔ یہ کچھ بھی ہو سائنسی اعتبار سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنا جو نظام ہے اس نظام میں خلل ڈال کر دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، جس طرح آج جزئی طور پر 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے کے واسطے سورج کی روشنی یا چاند کی روشنی کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ وہ وقت جب آئے گا جو قیامت کا وقت ہے، اس پوری کائنات کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اس بڑے سورج کو، اس بڑے چاند کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا، استغفار اور نماز میں لگ جاتے تھے۔ تو سورج گرہن کی جو نماز ہوتی تھی، جسے صلاۃ الخسوف کہتے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن چاند گرہن کی نماز جو صلاۃ الخسوف کہلائی جاتی ہے وہ الگ الگ پڑھی جائے گی۔ جیسے کہ کہا جا رہا ہے 10:30 بجے سے چاند گرہن کا آغاز ہوگا، تو اللہ رب العزت جتنی توفیق دے ہم نماز پڑھیں۔ خواتین بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ نماز نہ پڑھ سکے تو ذکر و اذکار میں لگے اور صدقہ خیرات دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔